علامہ صاحب، پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات بہت زیادہ ہیں. اب آج بھی ہم دیکھیں تو شیعوں کو لے کے بہت زیادہ تعصب ہے. امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اس سارے واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو باہر کے ملکوں سے کمپیریزن کریں تو کیا باہر کے ممالک میں بھی شیعہ سنی فسادات یا شیعوں کے ساتھ تعصب دکھایا جاتا ہے؟ پاکستان کی یعنی میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ مفاد پرست لوگ، مجھے شاید میں نے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مرحوم قاضی حسین احمد نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا جب کوئٹہ میں وہاں پر بم دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، مسجد کے اندر لوگ شہید ہو گئے، تو وہاں جب گئے تو لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، ہمارے اہل تشیع جوانوں نے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ نعرہ ضرور لگائیں، لیکن یہاں امریکہ نے آ کے ایک دھماکہ نہیں کیا، اسرائیل نے آ کے دھماکہ نہیں کیا، پاکستان کے اندر سے لوگوں نے کیا ہے یہ کام کیا ہے. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ اداروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کوئی کہنے میں عیب بھی نہیں، اداروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی جو واقعات حادثات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تانے بانے وہاں ان کے ساتھ بھی ملتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فوج اور ہماری پولیس، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بندہ آ کے ایسے دھماکہ کر دے اور یہاں سے چلا جائے. ہاں کبھی کبھار تو وہ بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ سب سے سپر پاور ہے، وہاں بھی ہو جاتا ہے، لیکن آئے دن ایک ہی مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے، مارا جائے، تو یہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. کسی ایک کالم نگار نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اخبار میں چھپا تھا، اس نے لکھا تھا کہ کیوں یہ حادثے ہوتے ہیں، یعنی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کو مارا جا رہا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیچھے بڑی سرکار کا ہاتھ ہے، امریکہ کا. وہ چاہتے ہیں ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں، کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر شہر واقع ہے، نزدیک ہے کوئٹہ جو ہے، خراب کیے جائیں. تو اب انہوں نے یہ ذمہ داری سونپ دیے کچھ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرواتے ہیں پاکستان کے اندر، کہ آپ اس طرح کے یعنی وہاں پاکستان کو آپ عدم استحکام کا شکار کر دیں. تو اب وہ بندے جن کو وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے وہ پیسے دیتے ہیں، کرواتے ہیں، آگے سے وہ شیعہ دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم بندے بھی ماریں تو کیوں اور لوگوں کو ماریں، پیسے لے کے شیعوں کو ماریں، پیسے بھی مل رہے ہیں اور ہمارا کام بھی ہو رہا ہے. تو وہ یہ جو جتنے کوئٹہ کے اندر حادثات واقعات ہوئے ہیں، بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کیا، مجھے ان کا اچھا لگا، اور ہے بھی یہی حقیقت. اب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی امریکہ کروا رہا ہے، اب آیا امریکہ وہاں سے خود یہاں آتا ہے؟ نہیں، یہاں بندے ہیں، بندوں کو خریدتے ہیں، بندوں کو پیسے دیتے ہیں، بندے وہ کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے اداروں کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں، کوئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح. کئی آپ کراچی میں دیکھتے ہیں پولیس والے پکڑے جاتے ہیں بھتہ لینے میں، تو کیا ہے وہ پولیس والے کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو پولیس والے سارے بھی ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں یعنی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج بہت طاقتور فوج ہے، اگر وہ چاہے ان کے اوپر نظر رکھے، اور پتہ بھی ہے ان کو کون لوگ ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، محدود لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو انسانیت دشمن ہے اس بندے کی اس پاکستان میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. ان بندوں کو لگام ڈالیں تاکہ یہ بندے ختم ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ ہوتے ہیں. اب یورپ کا آپ نے پوچھا فرق کیا ہے یورپ کا اور پاکستان کا. یورپ میں وہ لوگ اپنے ملک کو کبھی عدم استحکام کا شکار نہیں کریں گے، اپنے ملک میں تو وہ نہیں کرائیں گے. وہاں کیوں نہیں کراتے؟ وہاں کیا شام سے لوگ نہیں گئے داعش کے؟ کوپن ہیگن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ فلسطینی شام میں وہ رہا، داعش کے ساتھ کام کرتا رہا. کئی ایک اور بھی تھے، ان کو انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا، ڈپورٹ کر دیا. لیکن اس بندے نے وہاں تھوڑا سا وہاں بھی آ کے شور شرابہ کیا. ایک چرچ تھا یہودیوں کا، وہاں وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو عبرت کا نشان بنایا، اس کو مارا سڑک کے اوپر، اور 3 گھنٹے تک اس کی لاش کو وہاں رکھا. لوگ دیکھتے رہے، ایک مسلمان فلسطینی کو مار کے وہیں رکھا، لوگ دیکھتے رہے کہ یہ دہشت گرد ہے وہاں سے آیا ہے. یہ کام ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. ایران کے اندر میں دیکھتا ہوں کوئی ہمیں جتنا محبت میں عقیدت اپنے ملک سے کسی ملک سے نہیں ہے. ایران ایک ہمارا یعنی عقیدتی ملک ہے، وہاں کیونکہ زیادہ تر شیعہ رہتے ہیں اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. باقی ہمارے ملک سے اوپر کوئی ملک نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اچھے قانون وہاں بھی ہیں، وہ یہاں بھی لاگو ہو سکتے ہیں. وہاں جب اس طرح کے واقعات حادثات ہوتے ہیں تو وہ سر عام پھانسی دیتے ہیں، پھر لوگ جرأت ہی نہیں کرتے ایسے کام کریں. یہاں کیا ہے
جس کو پھانسی دینی ہے اس کو ہوتی نہیں، جس کو نہیں دینی اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، جس کو سزا دینی ہے ہوتی نہیں، جس کو نہیں دینی اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یورپ والے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے ممالک میں یہ کام نہیں کریں گے، اور الحمدللہ وہاں ایک خوبی میں وہاں کی یہ کہوں گا، وہاں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہاں دہشت گردی کرے یا کسی فرقے کے اوپر اٹیک کرے یا کسی کو جا کے تنگ کرے۔ سب کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ایکولی سپورٹ کرتے ہیں، برابر کے وہ کیا ہے حقوق دیتے ہیں، چاہے وہ یورپین ہیں، چاہے سنی ہیں، شیعہ ہیں، کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک سال عاشورہ کے جلوس میں کچھ وہاں پر لوگ تھے، یہاں بھی ایک وہ تنظیم لاہور کے اندر بھی اس کا آفس ہے حزب التحریر کے نام پہ، یہاں شاید آپ نے نام سنا ہو پہلے۔ حزب التحریر ایک تنظیم ہے وہاں یورپ کے اندر، دیوبندی ٹائپ کے یا وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں اس کے اندر شامل ہیں، تو وہابی اور دیوبندی بھی اچھے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں یہاں، علماء ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بڑے جید علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن کچھ نوجوان بگڑ جاتے ہیں جب کسی بھی مکتب مذہب میں، تو پھر ظاہر نام پھر ان کا آتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، انہوں نے اٹیک کیا جلوس کے اوپر۔ اٹیک کیسا کیا؟ پتھراؤ کیا، پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد پولیس نے ان کو وارننگ دی کہ آئندہ اس طرح کا کام کیا تو اب سب کو اٹھا کے پھینک دیں گے باہر۔ تم نے جلوس نکالنا ہے آج شیعوں کا، کل تم بھی نکال لو، جو بھی کہنا کہو، آزاد ہو یہاں پہ، یہ آج جو کہیں گے یہ آزاد ہیں، کل تم جلوس نکال لو۔ تم نے یہ کام نہیں کر سکتے کسی کو آپ ٹارگٹ کریں، کسی کو آپ ماریں، تو یہ کام یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی محرم جب آتا ہے، جہاں انتظامیہ چاہے کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، جہاں غفلت کرے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ انتظامیہ کرواتی ہے، لیکن غفلت کرتی ہے جان بوجھ کے، غفلت کرے گی، وہاں کیا ہے اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وہاں امن ہے، اس حوالے سے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک اپنے ممالک میں انہوں نے امن قائم کیا ہوا ہے، اور ہم استحکام ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں وہاں، یعنی ہماری احادیث میں بھی ہے، آپ حاکم کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ حاکم غلط ہو سکتا ہے، ملک تو غلط نہیں ہو سکتا، اس ملک میں رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس ملک ان ممالک کے لیے، اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کیا ہے اچھے اور کام کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔